السلام علیکم، او پی ڈی آن لائن کے ساتھ میں ہوں جویریہ علی۔ ناظرین، آج کل پاکستان سمیت دنیا بھر کو ایک ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو اس سے پہلے شاید دنیا نے کبھی نہیں دیکھی۔ بہت سی ایسی وبائیں ہیں جو اس سے پہلے بھی آتی رہی ہیں، لیکن کورونا وبا جو اس وقت پوری دنیا کو ہی اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے، ایسی وبا اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ اس سے احتیاطی تدابیر کیا ہیں وہ بھی بتائی جا رہی ہیں، اس کا علاج کیا ہے وہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ دنیا بھر کی سچویشن تو چلے مختلف ہے، لیکن پاکستان میں اس قسم کی صورتحال ہے کہ لوگ نہ ایس او پیز فالو کر رہے ہیں، نہ ڈاکٹرز کی گائیڈ لائنز فالو کر رہے ہیں، اور اب جبکہ سیکنڈ ویو کورونا کی آ چکی ہے، جو کہ کہا جا رہا ہے کہ بہت خطرناک ہے، اور جو اعداد و شمار دیے جا رہے ہیں جو کورونا پیشنٹ کے ایکٹیو کیسز کے یا جو اموات کے ہیں وہ بہت زیادہ ہوش ربا ہیں۔ کورونا کے حوالے سے آج ہم اپنے پروگرام میں بات کرنے والے ہیں، کون کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں ایوائڈ کرنی چاہیے تاکہ کورونا ہمیں افیکٹ نہ کرے، یا خدا نخواستہ اگر ہم کورونا پیشنٹ ہیں، کورونا کے سمٹمز ہمارے اندر موجود ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر عطاء الرحیم صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، کورونا وبا نے تو پوری دنیا کو ہی اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، لیکن پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں نا سچویشن کافی مختلف ہے۔ جتنی احتیاط ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں کی جا رہی ہے، اسی قدر بے احتیاطی پاکستان میں ہے۔ بالکل بد احتیاطی تو ہے، بالکل آپ نے صحیح کہا۔ ایون کراؤڈنگ جسے ہم کہتے ہیں وہ ہو رہی ہے، اور ایس او پیز کو بالکل فالو نہیں کیا جا رہا۔ اچھا، اس کے علاوہ جیسے بھی آپ نے کہا کہ علامات بھی آ رہی ہیں، مختلف کیسز اور ضابطے بڑھ رہے ہیں، موسم جیسی تبدیل ہوتا جا رہا ہے اور کیسز بڑھ رہے ہیں، اور کچھ تھوڑا کنفیوژن بھی ہے لوگوں بالکل۔ تو میں چاہوں گا کہ کم از کم ایٹ لیسٹ اس کے جو ٹپیکل سمٹمز ابھی دیکھنے میں آ رہے ہیں، کیونکہ بہت سارے پیشنٹس ہمیں کال کرتے ہیں اور جب وہ اپنے ٹیسٹ کرواتے ہیں کورونا پازیٹیو آ رہا ہے، اور جو ان کے سمٹمز مجھے سننے میں آئے بے شمار، تو اس میں ایک دو چیزیں بڑی مماثلت سی رہی، یعنی بہت ہی ٹپیکل جسے آپ کہیں گے وہ سمٹمز رہے اور ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے نا وہ آپ کا سینس آف اسمیل اور جو ٹیسٹ ہے وہ چینج ہوگا۔ اچھا، اس میں WHO نے بھی ایک ورڈ یوز کیا کہ لاس اور چینج، یعنی آپ کو ڈفرینٹ لگے گا، یعنی آپ کو فیل ڈفرینٹ آئے گا، یا تو آپ کو بالکل نہیں آئے گا یا پھر تھوڑا ڈفرینٹ آ سکتا ہے۔ یعنی وہ ایسا کہ جیسے آپ کہیں گے میں نے کبھی اس طریقے کا ایٹماسفیرک اسمیل کبھی نہیں کی ہوگی جو اب مجھے تبدیلی نظر آ رہی ہے، یہ اس میں ایک فیل ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اور اگر میں بیسک سمٹمز کی بات کروں تو فیور اور ملیز، یعنی ملیز ہم کہتے ہیں جسم کی تھکاوٹ کو، تو جسم میں جو تھکاوٹ ہے وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے، جو یعنی پچھلے کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو اگر جس وقت کورونا اسٹارٹ ہوا تو اس وقت سمٹمز تھوڑے ڈیفرنٹ تھے۔ وہاں پر اس میں یہ تھا کہ جی آپ کو تھوڑا رنی نوز بھی، بلاک نوز بہت زیادہ مل رہی تھی کہ ناک بند ہو رہی ہے، بخار ہے، سب کچھ۔ اس میں یہ ہے کہ تھکاوٹ کا احساس تھوڑا سا زیادہ ہے، کیونکہ وائرولنس جو ہے نا، یہ وائرس اپنی وائرولنس چینج کر رہا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی تھوڑا سا سمٹمز کا ویریشن آ رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں فیور ہونا، جسم میں تھکاوٹ کا احساس ہونا اچانک ہی یعنی ہو جانا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سینس آف اسمیل ہے اس میں تبدیلی آ رہی ہے، یہ بہت واضح طور پہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب چونکہ جیسے جو دوسری لہر آئی ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کی شدت پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے اور سمٹمز بھی ڈفرینٹ ہے۔ پہلے یہ تھا کہ بخار ہوتا تھا، بخار کے بعد جو ہے نزلہ یا کھانسی یا جسم میں تھکاوٹ، یہ سارے سمٹمز ہوتے تھے، اور ساتھ ساتھ یہ جو سونگنے کی حس ختم ہو جانا یا ٹیسٹ کی حس ختم ہو جانا، یہ سب کچھ ہوتا تھا۔ ابھی بہت سارے لوگوں میں سمٹمز یہ پائے جاتے ہیں کہ ان کو صرف تھکاوٹ ہوتی ہے۔ کیا ایسی صورتحال میں جب جسم بہت ہی شدید طریقے سے تھک رہا ہو، آپ کی کوئی کام کرنے کی ہمت نہ ہو، آپ کو کووڈ ٹیسٹ کروانا چاہیے؟ دیکھیے، آئیڈیلی اگر ہم کنفرم ڈائگنوسس کی بات کریں تو ڈیفینیٹلی ٹیسٹ کے تھرو ہی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ہونا چاہیے کووڈ کا ٹیسٹ، اینٹی باڈی ٹیسٹ کروایا جائے، لیکن عموماً یہ ہوتا ہے، اور اس وقت جو سچویشن ہے لوگ بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں، ہاسپٹلس کو رش نہیں کر رہے، لیبس میں نہیں جا رہے ہیں، یا ڈاکٹرز بھی ایون یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب اگر وہ بھیجتے بھی ہیں آگے تو کہیں اگر خدا نخواستہ نہیں ہے، کیونکہ شک کی بنیاد پہ آپ ٹیسٹ کروا رہے ہیں نا، تو ان کو یہ تھوڑا سا ڈر ہوتا ہے کہیں یہ جا رہے ہیں پتہ چلا نہیں بھی ہوا تو ایکسپوز ہو جائے۔ اچھا، اس میں جو اولڈ ایج گروپ ہے تھوڑا سا میں وہ بتانا چاہوں گا، ایک بات ذہن میں رکھیں، اس پرٹیکولر پروگرام کو جب ہم بات کر رہے تھے اس سے پہلے پروگرام سے پہلے، وہ مقصد بھی یہی تھا کہ تھوڑا سا ڈر کو بھی نکالنا ہے۔ ڈر سے مراد یہ ہے کہ 80% کیسز کے اندر جو ہے نا وہ سمٹمز آ رہے ہیں اور 10 سے 14 دن، 15 دن، 18 دن رہ کے ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن 10 سے 15 دن رہ کے ختم ہو جاتا ہے، بالکل ہو جاتا ہے۔ اس کے جو سمٹمز کی آپ کیا کہہ لیں سیویرٹی ہے اس میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن جو صرف 20% یعنی 15 to 20% کیسز ایسے ہیں جو کہ خدا نخواستہ کمپلیکیشنز جن میں ڈیولپ ہو جاتی ہیں۔ اچھا، اس کی بھی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کو کوموربیڈیٹیز ہیں، یعنی ساتھ میں کوئی اور بیماری، یعنی بلڈ پریشر، شوگر، چیسٹ کا کوئی پرابلم، آلریڈی ایزمیٹک پیشنٹس ہیں،
تو ان میں خدا نخواستہ اگر کورونا ہوتا ہے تو ان میں بہت زیادہ احتیاط کا جب ہم ورڈ یوز کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے کہ آپ ماسک لگائیں, آپ کلین رکھیں, لیکن احتیاط سے مراد یہ کہ اپنے سمٹمز کو یا ان کے گھر والے ان سمٹمز کو بہت کلوزلی آبزرو کریں. صحیح, کیونکہ شارٹنیس آف بریتھ جو ہے وہ بہت کامن ہو رہی ہے. بہت کامن ہے یہ شارٹنیس آف بریتھ, تو بہت کامن ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. ہماری لائن کٹ گئی ہے. ڈاکٹر صاحب پھر ہم یہ بات کر لیتے ہیں احتیاطی تدابیر کی حوالے سے. میں بتا رہا تھا کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی بھی آپ کو نارمل ایک ہونا ہے کہ جس سے میں تھکاوٹ ہوئی, فیور ہو گیا, آپ کو تھوڑا بہت لوور چیسٹ میں معمولی پین ہوا, ٹھیک ہے یہاں تک صحیح ہے. اس کے بعد اگر ڈرائی کف بھی ہو رہی ہے ایون دین یعنی اس وقت تک بھی فائن. لیکن جیسے ہی اگر آپ کو سانس لینے میں دقت پیدا ہونا شروع ہو جائے تو یہ ایک الارمنگ سچویشن ہوتی ہے. اس میں آپ کو ہاسپٹل رش کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ آپ کوئی ٹوٹکا استعمال کریں یا ایک نارمل اینٹی الرجی میڈیسن سے آپ کوشش کریں کہ اس کو صحیح ہو جائے. بہتر یہ ہے کہ اس کو کسی ڈاکٹر کو ضرور دکھا لیں تاکہ ایویلویٹ ہو جائے کہ خدا نخواستہ کہیں چیسٹ کے اندر, کیونکہ لنگس کو ڈیمیج کرنا شروع کرتا ہے, اور خاص طور پہ ان ایجز میں جو 60+ ہیں, 55 60+ اور یا بہت چھوٹے بچے ہیں, تو ان کے اندر اگر ڈیٹوریشن آپ کو شارٹنیس آف بریتھ مل رہی ہے تو ایسی صورت میں ضرور دکھانا چاہیے. ٹھیک ہے, ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شرازی صاحب سے بات کر لیجیے, مولانا شرازی صاحب سے. اچھا, مولانا شیرازی صاحب تو موجود نہیں ہیں, ڈاکٹر عطا الرحیم صاحب موجود ہے. کوئی میڈیکل کا مسئلہ ہو تو ضرور بتائیے. ایکچولی وہ کیونکہ مارننگ شو کے حوالے سے میرے خیال میں اس سے پہلے مارننگ شو میں مولانا صاحب تھے تو ان سے غالباً بات کرنا چاہ رہی ہوں گی. بہرحال ڈاکٹر صاحب, اب جیسے ہم یہ ان ساری علامات کی بات کر رہے ہیں, آپ نے شارٹنس آف بریتھ کی بات کی, نزلہ یا کھانسی جو کہ ون آف دا سمٹمز ہوا کرتے تھے, جس میں بہت زیادہ کھانسی ہوا کرتی تھی, اتنی کہ پھیپھڑے آپ کے دکھنے لگے, اب وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہو گیا ہے. دیکھیں ہے اس میں بھی اس طرح میں کہوں گا کہ کچھ کیسز میں اگر فرض کریں آپ کی امیونٹی کم ہے, بھلے چاہے آپ کی عمر بہت زیادہ نہیں ہے, آپ 35 40 یا 45 کی ایج میں بھی ہیں, لیکن اگر آپ کی امیونٹی اسٹرانگ نہیں ہے, آپ کی قوت مدافعت کے ساتھ ساتھ آپ اوور آل جنرلائز آپ کو ویکنیس ہے, تو ایسی صورت میں جو سمٹمز ہیں اگین پھر وہ بہت زیادہ مارکڈ ہو سکتے ہیں, ان میں زیادتی ہو سکتی ہے, سیویرٹی ہو سکتی ہے, جس میں ابھی آپ نے جیسے کہا کہ بلغمی کھانسی ہونا یہ عموماً فیور کے بعد شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی آنسیٹ اگر میں کہوں تو 2 سے 10 دن تک ویریشن کر سکتے ہیں, یعنی آپ کا اگر ایکسپوجر ہوا کورونا وائرس سے تو ایسی صورت میں 2 دن سے لے کے 10 سے 14 دن تک لگ سکتے ہیں کہ آپ کے سمٹمز اپیئر ہونا شروع ہوں. آپ صرف اس وقت تک, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کتنا بلک جو ہے وہ آپ کے اندر گیا ہے باڈی میں, اور اس کے حساب سے آپ کی باڈی جو ہے وہ ہے اینٹی باڈی ڈیولپ کرنا شروع کرے. تو سمٹمز بعض وقت کسی میں ارلی اپیئر ہو رہے ہیں, 2 دن میں بھی اپیئر ہو جاتے ہیں, اور کسی میں 10 سے 14 دن بھی لگ رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ٹیسٹ کے حوالے سے بھی ایک میں بات جاننا چاہوں گی کہ یہ مسکنسیپشن ہے یا یہ حقیقت ہے کہ جو ٹیسٹ کرواتے ہیں اس کی ایکیوریسی جو ہے وہ صرف 60% ہے, کیا واقعتاً ایسا ہے؟ دیکھیں جو آپ کا نیزل جب ہم لیتے ہیں میوکوزا کے حوالے سے سوابس ٹیسٹ جسے ہم کہتے ہیں, تو اس میں عموماً 65 to 70% اس کی ایکوریسی آتی ہے, یعنی اینٹی باڈیز کے چانسز ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ PCR کرواتے ہیں, بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں, تو اس میں آپ کو ڈیٹیل پتہ چل جاتا ہے کہ اینٹی باڈیز کتنی, یعنی ایکوریسی اگر آپ کہہ لیں ٹائٹر لیولز کا ایکچولی فرق ہوتا ہے کہ اینٹی باڈی ٹائٹر کتنا زیادہ ہے. اب اگر 250 فار ایگزامپل کوئی اینٹی باڈی ٹائٹر شو کر رہا ہے اور کوئی 300 کر رہا ہے, تو یہ جو ویریشن ہے یہ آپ کی سائڈ سے فرق پڑتا ہے. اچھا, مطلب ابھی جو ہیں ڈاکٹر زیادہ تر سمٹمز پہ جو ہیں وہ ڈائگنوز کر رہے ہیں, یہ ایک کامن ہو چکی ہے. یا سسپیکٹ کر رہے ہیں, یا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چانسز ہیں, اور ہر جگہ پہ ٹیسٹ فیسلٹی اور ہونا یا ایفورٹ جسے کہتے ہیں, ہر جگہ فری ٹیسٹنگ تو نہیں ہو رہی ہمارے یہاں, تو 7-8 ہزار روپے یا جو بھی اماؤنٹ ہے وہ اگر ہر کوئی نہیں افورڈ کر سکتا تو وہ پھر, اور اگر مڈل ایج میں ہے تو کہتا ہے ٹھیک ہے میں اس پیریڈ کو کوارنٹائن کر کے اپنے آپ کو گزاروں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے کہ اب اسکولس بھی کھل چکے ہیں, گو کہ کہا گیا کہ SOPs فالو کریں, زیادہ تر بچے فالو نہیں کریں کیونکہ بچے ہیں نہیں کر پاتے, لیکن جو کر رہے ہیں ان کے اندر بھی تو شارٹنس آف بریتھ مسئلہ ہو جاتا ہے نا, کیونکہ ماسک لگائے رکھنا. دیکھیں اسکول کے حوالے سے میں ضرور بتانا چاہوں گا, میں ڈیٹا کوئی پرٹیکولر شیئر نہیں کر رہا, لیکن ابھی کچھ دن پہلے ہی میری کچھ کنسرن سے بات ہو رہی تھی, تو یہ بھی پتہ چلا کہ تقریباً اگر کراچی کی میں فار ایگزامپل بات کروں, بے شمار اسکول ایسے ہیں جہاں پہ تقریباً آلموسٹ یعنی 90% ایسے اسکول ہیں جن میں یا تو ٹیچرز یا اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پازیٹیو ہیں. تو اب یہ تو خیر اب گورنمنٹ کے اوپر ہے کہ وہ کب ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس کو آیا, مطلب کیونکہ بچوں سے بچا نہیں جا سکتا. اگر آپ ایک امیون سسٹم تو مطلب جوانوں کے مقابلے میں کمزور ہی ہوا, وہ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے ایکچولی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ انٹریکشن اس حد تک ہوتا ہے کہ آپ اس کو کس حد تک اوائڈ کر سکیں. صحیح بات ہے. تو بہتر
بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ اس میں رسک نہ لیا جا سکے، چاہے وہ ٹیچرز ہوں یا اسٹوڈنٹس ہوں، اور چھوٹے بچوں میں خاص طور کیونکہ 5 سال سے عموماً اب تو ہمارے یہاں کیونکہ نرسری اور کے جی اور یہ سب چیزیں بھی ہوتی ہیں، تو 3.5-4 سال سے بچے اسکول جانے لگ جاتا ہے. تو ایسی صورت میں آپ یہ صرف ضرور دیکھ لیں کہ جانے تو جہانے والی بات ہے کہ کوئی ایسا رسک لینے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو یہ کنفرم ہو کہ آج اسکول کے اندر کوئی پازیٹیو کیس آیا ہوا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، شارٹنیس آف بریتھ اگر ہوتی ہے، جیسے بچے اگر ماسک لگا کے جا رہے ہیں، اگر وہ ایس او پیز مکمل طور پہ فالو کر رہے ہیں، تو کچھ ایسی یا تو دوائیں ہوں، اگر وہ کرونا پیشنٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی ظاہر ہے کہ پرابلم ہوتی ہے، ہم بھی اگر ماسک 10 گھنٹے لگائے رکھیں تو ہمیں بھی تھوڑا یہ ہوتا ہے کہ اپنا ماسک نیچے کریں، کھل کے سانس لیں، کیونکہ ظاہر ہے ہم آفس گوئنگ لوگ ہیں، ہم اتنا سوشل ڈسٹینسنگ ہم اتنی نہیں رکھ سکتے. تو بچوں کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بالکل آپ نے جب یہ اچھا کہا. دیکھیں ماسک کا بھی اس میں امپورٹنٹ ہے کہ آپ کون سا ماسک یوز کر رہے ہیں. عموماً جو یہ کپڑے کے ماسک یوز کیے جا رہے ہوتے ہیں اس میں کیونکہ پورز بہت زیادہ تھک یعنی قریب ہوتے ہیں، اتنے زیادہ پورز نہیں ہوتے ہیں، تو بچوں کو بچاتے نہیں پاتے یا نہیں بول پاتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ایک ریکوائرمنٹ اور پہننا ہی ہے، لیکن اس میں سانس لینے میں دقت پیدا ہوتی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ جو آپ کی کنسنٹریشن ہے وہ بڑھتی ہے. ایون کوشش یہ کریں بچوں کے لیے بھی اور بڑوں میں بھی، یہ جو آپ کے سرجیکل ماسک ہیں بلو، گرین، عموماً وائٹ کلرز میں، ان کلرز میں جو آتے ہیں نارمل N95 تو ہر کسی کو نہیں مل رہا، اور N95 کی بے شمار ایسی کاپیز ہیں جن سے بہتر ہے کہ آپ نارمل ریگولر ماسک استعمال کر لیں. تو اس میں یہ کہ کم از کم آپ کی بریدنگ جو ہے وہ اسموتھ ہوگی. ٹھیک. اچھا ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر، کون بات کر رہے ہیں؟ ارشد بات کر رہا ہوں. جی کہیے. مجھے 10 سے 12 دن ہو گئے، میری کھانسی ختم نہیں ہو رہی ہے. تو ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ میں نے جو مطلب گھریلو جو نسخے ہوتے ہیں جیسے شہد وغیرہ یا چنے وغیرہ کھانا اور نمک وغیرہ لگا کے اس کو پیس کے بادام وغیرہ کے، یہ سارے مطلب میں نے سوچ کے استعمال کر لیے، لیکن سینے میں میرے بلغم جمع ہوا ہے اور کنٹینیو مجھے جو ہے نا کھانسی ہو رہی ہے. ایج کتنی ہے آپ کی؟ ڈاکٹر صاحب میری ایج ہے تقریباً 60 سال. 60 ایئرس. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں ایک دو چیزیں ہیں، آپ کو کھانسی خشک ہو رہی ہے یا بلغمی ہے؟ بلغم بھی ہے اور خشک بھی ہے، اور دونوں رات میں ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. اچھا دیکھیں جی کہیے. جب میں اٹھتا ہوں نہار منہ، ڈاکٹر ایکسکیوز می، صبح جب میں اٹھتا ہوں نہار منہ جب بھی مجھے کھانسی ہو رہی ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. سگریٹ اسموکنگ تو ہسٹری نہیں ہے آپ کی؟ جی میری سگریٹ اسموکنگ، میں چین اسموکر ہوں ڈاکٹر. چین اسموکر. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب آپ ایک چیز ذہن میں رکھ لیں، دیکھیں خاص طور پہ اس وقت جو یہ سیزن چل رہا ہے، خاص طور پہ کورونا کا بھی شک ظاہر کیا جا رہا ہے مختلف پیشنٹس میں جن میں علامات آ رہی ہیں، تو آپ کو خاص طور پہ تھوڑا سا اسموکنگ کو آپ کو ریڈیوس کریں، ختم کر دیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ریڈیوس کیا جائے. اس کی وجہ یہ کہ جو صبح آپ جیسے کہا نا آپ کو کھانسی ہوتی ہے، پروڈکٹیو کف ہونے لگتی ہے، اسے اسموکرز کف بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ رات بھر میں جو کچھ بھی آپ کے جو سیلز ہیں، جو خلیے جو کہ ہیئر لائک اسٹرکچرز ہوتے ہیں جسے سیلیٹڈ کالمنر سیلز کہتے ہیں، یہ ختم ہو جاتے ہیں سگریٹ کے استعمال کی وجہ سے، سگریٹ پینے کی وجہ سے، تو یہ ایکسپیل آؤٹ نہیں کر پاتے. تو وہ بلغم جو ہے ساری رات کا جو جمع ہوتا ہے، تو جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو فورسفل ایکسپلژن یعنی تھوڑا زور لگا کے جب آپ کھانستے ہیں تو اس میں بے شمار جو ہے وہ بلغم نکلتا ہے. تو ایک تو آپ نے یہ اوائڈ کریں. دوسرا یہ جیسے اگر خشک کھانسی ہو رہی ہے، دیکھیں موسم سردیوں میں ابھی جیسے اس وقت ہے ڈرائی ہے تھوڑا، تو آپ کو اپنے روم کو جہاں آپ سوتے ہیں اس کو ہیومیڈیفائی کریں. اس میں اگر آپ کوئی پتیلے میں پانی گرم کر کے اور وہ رکھ دیں، اس کی بھاپ اڑتی رہے کمرے میں، بہت بہتر ہے. اگر وہ نہیں ہو سکتا ایک کوئی ٹاول گیلا کر کے وہ آپ کمرے میں رکھ دیں، اس کا جو ویپرائزیشن ہوگی اس سے ہیومیڈیٹی میں آرام آئے گا، وہ بہتری آ جائے گی. امید کرتی ہوں کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. کورونا کے حوالے سے آج ہمارا پروگرام تھا. پروگرام کے آخر میں ہم اپنا یہی میسج دینا چاہیں گے کہ احتیاط کریں، اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، کیونکہ اس وبا سے صرف آپ اکیلے نہیں لڑ رہے، آپ کے گھر والے بھی اس سے متاثر ہو سکتے ہیں. اسی کے ساتھ میں آپ سے خدا حافظ کہنا چاہوں گی.